الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. بدایت الطالب میں حدیث کی کلاسز کا باقاعدہ ہم آغاز کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم 7ویں حدیث پڑھیں گے الاربعون النوویہ کی. اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، آمین. پہلے ہم حدیث کا متن دیکھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 7 ہے یہ. عن ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ. قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. رواہ مسلم. جناب ابو رقیہ تمیم ابن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خلوص و خیرخواہی کا نام ہے. ہم نے عرض کی کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ اور عام لوگوں کے لیے. اور یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے. اس حدیث میں بیسیکلی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمارا دین خلوص و خیر خواہی کا نام ہے، کمال نصیحت پر مبنی ہے ہمارا دین. آگے انشاءاللہ اس پر ہم مزید رہنمائی کریں گے. اس حدیث کے جو راوی ہیں جناب تمیم ابن اوس الداری، ان کا ہم تذکرہ پڑھ لیتے ہیں. آپ کی کنیت ابو رقیہ ہے. آپ شام کے بیسیکلی رہنے والے تھے اور اہل کتاب میں سے تھے. 9 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور مدینہ میں آپ نے رہائش اختیار کی. پھر کچھ عرصہ شام میں بھی رہے اور آخر میں وہ بیت المقدس میں بھی رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے تقریباً 18 روایات کی ہیں. آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جساسہ کی جو روایت ہے دجال کے حوالے سے، وہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ 40 ہجری میں فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. اس حدیث میں دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک بہت ہی اہم معاملے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمارا دین کا پورا جو ڈھانچہ ہے وہ اخلاص نیت پر کھڑا ہے، خلوص کے اوپر کھڑا ہے، کہ ہم ہر شخص کے ساتھ خلوص اور خیر خواہی کا جذبہ رکھیں. اور اس کو جو ہے وہ دین قرار دیا گیا ہے اس حدیث کے اندر. یعنی ایک مسلمان ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھے، خلوص کا جذبہ رکھے، اور یہ کوشش کرے کہ وہ اپنی طرف سے دوسروں کو خیر پہنچائے. اس حدیث کے اندر دیکھیے نصیحت کا ورڈ یوز ہوا ہے، الدین النصیحہ. یہ دراصل بہت ہی جامع لفظ ہے. اگر اس کی ہم ڈیپ میں اس کو جائیں، اس کو دیکھیں، نصیحہ کا جو ورڈ ہے، اور اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے خیر خواہی ہے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی سے خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں اس سے محبت کے جذبات بھی ہوتے ہیں، اس سے ساتھ بھائی چارگی کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کا ایک قسم کی محبت پائی جاتی ہے. تو یہ ایک عظیم ورڈ ہے جو اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ ہمارا دین پورا کا پورا خیر خواہی پر کھڑا ہوا ہے. ہمارے دین کا جو دار و مدار ہے وہ نصیحت پر ہے، خیر خواہی پر مبنی ہے. اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے، یعنی خیر کا جذبہ رکھنا، ان کو نیکی کی طرف بلانا، بھلائی کی دعوت دینا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھیں اور اس کو نیکی کی طرف بلائیں، اس کو اچھائی کی طرف بلائیں، خیر کی طرف دعوت دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کے لیے یہ خیر خواہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درجات بتائے، للہ، اللہ رب العزت کے لیے.
ولی کتابہ اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولہ اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، اور ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ائمہ یعنی جو علماء بھی ہیں اور ان کے حکمران بھی ہیں، دونوں ان کے لیے خیر خواہی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھنا۔ تو سب سے پہلے تو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ للہ اللہ رب العزت کے لیے نصیحت، اللہ رب العزت کی خیر خواہی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے انسان ایک چیز پورے خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آئے، اس کو اپنا رب تسلیم کرے، اس کو اپنا معبود برحق مانے، اور اس کے لیے اپنے تمام عبادات کے جو طریقے ہیں اس کو خالص کرے، اس کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکائے، کسی سے نہ مانگے، اپنی محبت اپنا لگاؤ اسی کے ساتھ رکھے، اسی کا صبر و شکر جو ہے وہ تھامے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ضروریات زندگی ہیں اس کا بھی سوال اللہ رب العزت سے کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے جو خوبصورت نام ہیں اور اس کی جو اعلیٰ صفات ہیں وہ بھی مانے اور اس کے اوپر ایمان لے کر آئے اور اس کو اس میں یکتا جانے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے فرما بردار لوگوں سے محبت کرے اور ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ بھی رکھے، اور اس کے جو نافرمان لوگ ہیں اس سے دشمنی بھی رکھے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ نصیحت خلوص کے ساتھ، یعنی اس پر ایمان لانا اور اس کی جو اوامر ہیں، اس کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ یہ ایک مسلمان کی اپنی طرف سے ایک نصیحت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ولی کتابہ، اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ انسان کی ایک مسلمان کی نصیحت اور خیر خواہی کا ایک تعلق وہ کیسے ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے اس عظیم کتاب پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ اس نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، اور اسے ہمارے لیے دستور زندگی بنایا کہ ہم اس کے اوپر چلیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سب کے سب اس کے ساتھ خیر خواہی کا ایک جذبہ رکھنا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنا اور اس کو لے کر چلنا، یہ سب اس کے اندر خیر خواہی کے اندر آ جاتا ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ولی رسولہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے لیے ہدایت کے لیے کافی سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو ماننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، جن کاموں سے آپ نے روکا ہے اس چیز سے رک جانا، اور اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے، سنت کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا ہے، جاری فرمایا، اس پر عمل پیرا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سنت کو اور سنت کے جو دین کا جو علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جاری ہوا اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس کو پھیلانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ائمہ دراصل امام کی جمع ہے، اور امام کہتے ہیں رہنما کو، اور مسلمانوں کے رہنما دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ رہنما ہوتے ہیں جو ان کو سیاسی طور پر رہنمائی کرتے ہیں، یعنی جو زندگی کے امور کا دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر جن کے ہاتھ میں معاملات ہوتے ہیں حکمرانی سے متعلق اور لوگوں کی زندگی گزارنے سے متعلق، تو یہ ان سے بھی متعلق ہے یہ چیز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے رہنما ہوتے ہیں جو اہل ایمان کی دینی طور پر رہنمائی کرتے ہیں، ان کو دین سکھاتے ہیں، دین کے متعلق بتاتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت میں جو کچھ ان کے لیے فائدہ مند ہے اس کو بتاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں قسم کے جو رہنما ہے اہل ایمان کے، اہل اسلام کے، چاہے وہ حکمران ہوں اور چاہے وہ دینی طور پر رہنمائی کرنے والے ہوں، ان سب کے ساتھ بھی نصیحت اور خیر خواہی کا جذبہ ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، صاحب اقتدار لوگ ہیں، جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، ان کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مراد یہ ہے کہ ان کی نیک کاموں میں مدد کی جائے، ان کو سراہا جائے،
اور ان کی مدد کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرعی حدود میں رہ کے ان کے ساتھ وفاداری کی جائے، ان کے احکامات کو تسلیم کیا جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور اگر کوئی برائی کا عمل ہے یا برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا اس کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اس سے باز رہا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر موقع ملے تو ان کو حق کی طرف رہنمائی کی جائے، ان کو نصیحت کی جائے، اور ان کو ساتھ ساتھ ان کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے ایک بہتر انداز سے، ایک محبت بھرے انداز سے، کہ اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کی اصلاح ہو سکے۔ تو یہ ان کے ساتھ رہنمائی ہے، خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعا کی جائے خیر و بھلائی کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے بابرکت بنائے، ان سے خیر کو جاری فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے، بغاوت نہ کی جائے، اور مسلح جد و جہد وغیرہ یہ سب چیزیں اس سے ہمارے دین نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ہے۔ اور جو دوسرے رہنما ہے اہل ایمان کے، اہل اسلام کے، یعنی جو دینی طور پر رہنمائی کرتے ہیں، یعنی جس میں علماء ہیں، اہل علم ہیں، اسکالرز ہیں، تو ان کے ساتھ رہنمائی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنا یہ ہے کہ ان سے دین سیکھا جائے، نصیحت حاصل کی جائے، ان سے رہنمائی لی جائے، اگر دینی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ان سے جا کے سوال کیا جائے، اور اپنے معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے، زندگی گزاری جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں وہ بتائیں ان کو مانا جائے، ان کی عزت و تکریم کی جائے، توقیر کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اہمیت دی جائے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کے ائمہ، یعنی جو اہل اقتدار ہیں اور اسی طرح دینی رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ انسان کا، ایک مسلمان کا خیر خواہی کا جذبہ رکھنا۔ اور خود یقیناً اہل علم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے ساتھ جو خیر خواہی کریں، ان کو دین کی باتیں سکھائیں، اور جو کچھ ان کے مطابق ہے، جو ان کے لیے بہتر ہے، ان کو سکھائیں، تاکہ ان کی دنیا اور آخرت بہتر بن سکے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عامت و عامتہم، یعنی عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھنا۔ یہ بھی ایک بہت ہی عظیم بات ہے جس میں تمام مسلمان آ جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اہم جو کردار ہیں ان کا ذکر کیا، یعنی حکمران، علماء کا طبقہ، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں سارے کے سارے مسلمان آ جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، امیر ہو، غریب ہو، اس کے علاوہ دنیا کے کسی بڑے رتبے پہ فائز ہو، یا وہ عام شخص ہو، ان سب کے ساتھ خیر و خواہی کا اور نصیحت کا جذبہ رکھنا۔ تو یہ چیز بھی اہل ایمان کا ایک شیوہ ہے، ان کا ایک طریقہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کے کاموں میں مدد کی جائے، ان کو خیر کی طرف بلایا جائے، ان کی عزت و تکریم کی جائے، اور ان کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے، بہت ساری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بتایا ہے کہ وہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی تحقیر نہیں کرتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا، اس کے پر ظلم نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ یہ ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے، کہ اس کا اگر کوئی راز معلوم ہو گیا تو اس کو افشا نہ کیا جائے، اس کو بے عزت نہ کیا جائے، اس کو برے ناموں سے نہ پکارا جائے، اور اس کو صرف اس کے ظاہری گیٹ اپ سے اور اس کے طرز زندگی سے اس کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ ہر شخص جو ہے وہ، ہر مسلمان عزت کا مستحق ہے، اور اس کے ساتھ بہترین تعلق اپنایا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ چیز فرمائی ہے۔ اس حدیث میں اور بھی ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کی اور رہنمائی کی۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں دین سیکھنے کا بھی بہت زیادہ جذبہ تھا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کس سے خیر خواہی، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، تبھی انہوں نے یہ سوال کیا۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پورا کا پورا دین نصیحت پر کھڑا ہوا ہے، یعنی ہر کسی کے ساتھ ہم نے نصیحت کا معاملہ کرنا ہے، خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، کسی کی بے عزتی نہیں کرنی، کسی کو ہم نے بے عزت نہیں کرنا، بلکہ ہمارا پورا کا پورا دین اس بات پر کھڑا ہے کہ ہم ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، چاہے وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہو یا وہ دور کا کوئی بندہ ہو، ہر شخص کے ساتھ ہم نے بھلائی کا ارادہ رکھنا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے،
اللہ اور اس کے رسول کے مطابق وہ زندگی گزارے، اپنے آپ کو جہنم سے، اللہ رب کی ناراضگی سے بچا لے۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور ہمارا دین اسی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے 8ویں حدیث ہے، جو کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کا متن ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کام کر لیں، عصموا منی دماءہم، تو انہوں نے اپنے جانوں کو، واموالہم، اور اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیا، الا بحق الاسلام، سوائے وہ حق جو اسلام کا ہے، یعنی حق اسلام کے سوا اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو انہوں نے مجھ سے بچا لیا ہے۔ وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اور یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے۔ لیکن جو یہ جملہ ہے الا بحق الاسلام، یہ صرف صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث کا جو بیسک نقطہ ہے وہ مسلمانوں کی جان و مال کا تحفظ، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا جو اس کی جو اہمیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے راوی جناب عبداللہ ابن عمر ہیں، ان کا تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم اس کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ کفار اور مشرکین جو مسلمانوں کے مقابلے میں آ کے ان سے لڑتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور اہل ایمان کو ختم کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ایسے کفار اور مشرکین کے مقابلے میں ہمارے دین نے ہمیں یہ رہنمائی کی ہے کہ ہم بھی ان کے خلاف نکل کھڑے ہوں اور ان کا باقاعدہ مقابلہ کریں، جیسے کہ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ لڑوں جو میرے مقابلے میں آ کے لڑنا چاہتے ہیں اور اہل ایمان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے معاملے میں اہل ایمان پر بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں اور دیگر مسلمانوں کو بھی بچائیں اور ان کا باقاعدہ مقابلہ کریں۔ اور یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ وہ اس بات کی شہادت نہ دے دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی وہ یا تو دین اسلام کو قبول نہ کر لیں، یا پھر اس کے علاوہ ایک اور، جیسے کہ حدیث میں اور قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی آتا ہے کہ وہ جزیہ جو ہے وہ اس پر راضی نہ ہو جائے، اس وقت تک ان سے پھر جنگ کی جائے گی۔ یعنی کوئی مسلمانوں کو خلاف اگر کوئی گروہ آ کے ان سے لڑنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کا پھر اس میں طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کے شر سے اپنے آپ کو اور دوسرے مسلمانوں کو بچائیں، اور اس وقت تک جنگ کریں جب تک کہ وہ جزیہ دینے پر صلح نہ کر لیں یا پھر وہ دین اسلام کو قبول نہ کر لیں۔ تو ان دونوں باتوں کے سوا تیسری اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ یعنی اس حدیث سے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا لیں اور ان کو اسلام میں داخل کر دیں، بالکل یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑا جائے گا جو ہمارے خلاف آ کے لڑتے ہیں، کیونکہ کفار کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اہل ایمان کے ساتھ اچھائی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ لڑنا پسند نہیں کرتے اور وہ پرامن طریقے سے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا دین ہمیں یہی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کریں، اور اچھا برتاؤ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اسی چیز کو ہم سے مطالبہ کیا گیا ہمارے دین میں۔
اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں جیسے کہ فرمایا گیا کہ جب تک کہ وہ شہادتین کی بات نہ مان لیں، یعنی شہادتین کا اقرار نہ کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے قیام اور زکوٰۃ دینے کو نہ مان لیں، یعنی جب تک یہ 3 کام وہ نہیں کریں گے ان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی۔ اور جب وہ اس چیز پر آ جائیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، نماز کی ادائیگی سٹارٹ کر لیں اور اس طرح زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو ان کا جو حکم ہے وہ اہل اسلام کا یہ حکم ہوگا، ان کو اسلام سے باہر نہیں سمجھا جائے گا، ان کے ساتھ لڑا نہیں جائے گا، بلکہ وہ امن میں آ جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ، کہ جب وہ یہ کام کر لیں، یعنی شہادتین کا اقرار کر لیں، نماز قائم کرنا سٹارٹ کر دیں اور اسی طرح زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو پھر وہ اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیں گے، یعنی پھر ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو مارنا یہ جائز نہیں ہوگا، الا بحق الاسلام، جو حق اسلام کا حق ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ مثلا کسی شخص نے اگر کسی پر انہی میں سے یا کوئی بھی شخص ہو اگر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے، خدا نخواستہ قتل کر دیا ہے، تو پھر اس کی سزا اس کو ملے گی جو دین اسلام میں بتائی گئی ہے۔ کسی کا مال ہتھیا لیا ہے تو اس کی سزا اس کو دی جائے گی جو اسلام کا حق ہے۔ اسی طرح جس شخص نے اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے یا اس کا مال ہتھیایا ہے، تو اس صورت میں جو ہمارے دین کا حکم ہے اس کے مطابق اس پر عمل ہوگا، اس کے علاوہ اس کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے جو کہ بہت اہم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جو اس میں ذکر ہوا ہے وہ حسابہم علی اللہ، کہ یعنی کوئی شخص اگر ظاہری طور پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اور وہ نماز قائم کرتا ہے یا زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو ہمارے لیے بالکل بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے ایمان پہ، اس کے اسلام پر شک کریں، بلکہ اس کا معاملہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں۔ یعنی ہمارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کو اسلام سے خارج کریں یا اس کے کفر و ایمان کا فیصلہ کریں، بلکہ اگر ظاہری طور پر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، مسلمانوں والے کام کر رہا ہے، عبادات کو سر انجام دے رہا ہے، تو ہم اس کو ظاہری طور پر مسلمان ہی سمجھیں گے۔ باقی اللہ رب العزت یقیناً دلوں کے حال جانتا ہے، وہی حساب لینے والا ہے۔ اگر کوئی شخص نفاق کی زندگی گزار رہا ہے، منافقت کی زندگی، تو یقیناً اس سے حساب اللہ رب العزت خود ہی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اعمال جو ہیں وہ بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کے اندر داخل کیا، یعنی اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادتین کے بعد ان 2 چیزوں کا بھی ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تبھی اس کے اسلام کا، اس کے ایمان کا اس کا جو ہے وہ مانا جائے گا اس کی اس شہادت کو، ادروائز وہ مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعمال بھی ایمان کے اندر داخل ہیں، یعنی ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان زبان سے اقرار کر دے لا الہ الا اللہ کا یا دل میں تصدیق بھی کر دے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم سے، اس کے اعضاء سے اس بات کا اظہار بھی ہونا چاہیے مختلف اعمال کے ذریعے، تبھی وہ مسلمان کہلائے گا اور وہ اہل ایمان میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم مزید احادیث کا مطالعہ کریں گے باذن اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔